نیم اختر صاحب، ان سے گزارش ہے کہ مائک پر تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ رب زدنی علما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ قال اللہ تعالی فی کلامہ الحمید لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كالودرج ريحها طيب وطعمها طيب۔ خدائے لم یزل کا دست قدرت تو زبان تو ہے، یقین پیدا کر اے غافل کہ مغلوب گمان تو ہے۔ پرے ہے چرخ نیلی فام سے منزل مسلمان کی، ستاری جس کی گرد راہ ہوں وہ کارواں تو ہے۔ مکان فانی مکین آنی ازل تیرا ابد تیرا، خدا کا آخری پیغام ہے تو جاویداں تو ہے۔ ہر قسم کی تعریف اللہ کے لیے اور بہت بہت درود و سلام سید الاولین والآخرین تاجدار کونین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اعلیٰ والا کے لیے۔ انتہائی معزز علماء کرام، مشائخ اعظام، منتظمین، ذمہ داران، برادر مکرم جناب ابو بکر صدیق طاہر صاحب، جناب مولانا احمد طارق صاحب، اس مرکز کے بانی حضرت العلام فضیلت المشائخ عطا اللہ طارق رحمہ اللہ، اللہ ہر کسی کی جہود کو قبول فرمائے۔ جو زندہ ہیں اللہ زندگی کو کامیاب کرے، جو چلے گئے ہیں اللہ ان کی آخرت کامران فرمائے۔ آج کی اس بابرکت محفل میں قرآن مجید پڑھنے والوں کی حوصلہ افزائی کی گئی، انہی کے حوالے سے ان کی حوصلہ افزائی اور شاباش اور ڈھارس بندھانے کے لیے یہ پروگرام منعقد کیا گیا۔ قرآن مجید کے ذوق اور شوق کو پروان چڑھانے کے لیے بے ذوق نمود زندگی ہے موت، تعمیر خودی میں ہے خدائی، یہ خدا کا پیغام ہے جس کی ترویج کے لیے یہ سارے کا سارا سلسلہ سجایا گیا اور یہ گلشن مہکایا گیا اور اس کی گلیوں کو عطربار کیا گیا، اور مہمانان گرامی اسی لیے بلائے گئے کہ قال اللہ و قال رسول کی صدا ان کے کانوں میں گونج سکے اور دلوں کا زنگ اتر سکے اور میل اتر سکے، قرآن مجید سے پیار اور محبت کے سلسلے، وفاداری کے تعلق زندہ ہو سکیں، جاویداں ہو سکیں، تر و تازہ ہو سکیں۔ حضرات گرامی، یہ بات ہم سب کو جان لینا چاہیے کہ جب تک کائنات میں رب کے قرآن کا نظام موجود، اس کا کلام پڑھنے پڑھانے کی شکل میں موجود، اس کی تفسیر، اس کی قرات، اس کا فہم، پڑھنے پڑھانے والے موجود، اس کو سکھانے والے، آگے پہنچانے والے، کوئی قاعدہ پڑھاتا ہے تو تب بھی، کوئی قرات پڑھاتا ہے تو تب بھی، کوئی اس کی تحفیظ کرواتا ہے، کوئی ترجمہ، کوئی تشریح، کوئی تفہیم، کوئی اس کے عقدے حل کرتا ہے، کوئی فقہ کا استنباط کرتا ہے، کوئی احکام نکالتا ہے۔ ہر شخص کی خدمات اپنی اپنی جگہ پہ، کوئی دعوت دے کے اس دعوت اللہ کی طرف بلاتا ہے، رب کے قرآن کی طرف بلاتا ہے۔ جو پڑھا نہیں ہے اس کے دل میں بات آتی ہے، وہ خرچ کرتا ہے،
کہ اس کی طرف بلاتا ہے، لوگوں کو دعوت دیتا ہے۔ تاجدار کونین علیہ السلام نے فرمایا ان للہ اہلین من الناس، لوگوں میں سے کچھ لوگ یہ مقام پا لیتے ہیں، وہ اللہ کی فیملی بن جاتے ہیں، وہ اللہ کی قوم بن جاتے ہیں، وہ اللہ کا کنبہ بن جاتے ہیں، وہ اللہ کا خاندان بن جاتے ہیں۔ ان للہ اہلین من الارض، زمین میں سے بسنے والے افراد، یہ بشر، یہ خاکی جسد رکھنے والے انسان، اور یہ انسان جو قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن، طوفانوں کے دل دہلا دینے والا یہ انسان، یہ جسد خاکی رکھنے والا بشر، اس کے بارے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی، ان من الناس اہلین، لوگوں میں سے رب کے اہل، رب کی فیملی، رب کی قوم، رب کا خاندان، من ہاؤلا، اے اللہ کے رسول وہ وقت بیدار کون ہیں جنہیں رب کی فیملی، رب کا خاندان ہونے کا شرف حاصل ہے۔ آج کوئی کسی بڑے خاندان سے پیدا ہو جائے، آپ ہندوؤں کو پڑھیں، کوئی شودر ہو تو ساری زندگی ذلیل کر دیا جاتا ہے، کوئی برہمن کے گھر میں پیدا ہو جائے عزتوں کے تاج اس کے سر پہ رکھے جاتے ہیں، اور وہی سٹیٹس، وہی سلسلہ مسلمانوں میں آیا۔ کسی نے کہا کہ میں سید ہوں، قرآن سے کوئی نسبت نہیں، پیغمبر کے فرمان سے کوئی نسبت نہیں، اکیلا لفظ دکھا کر کے کائنات کی عزتوں پہ کوئی اجارہ داری قائم کرنے کے لیے آ گیا، کسی کو اس نے اپنا غلام سمجھ لیا، اور پیغمبر علیہ السلام آئے، آپ علیہ السلام نے اعلان فرمایا لا فضل علی عربی ولا عجمی، کائنات کا کوئی عجمی کسی عربی پہ برتری نہیں رکھتا، کوئی عربی کسی عجمی پہ فوقیت نہیں رکھتا، کوئی گورے رنگ والا اپنی گوری رنگت پہ مان نہ کرے، کوئی سیاہ رنگ والا اپنے آپ کو حقیر نہ سمجھے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اور وہ ہیں کون؟ اسی بات کی تفسیر پیغمبر کی حدیث نے کی ہے کہ عزت والے وہ لوگ ہیں جو رب کی فیملی ہیں، جو رب کی قوم ہیں، جو رب کا خاندان، سب سے شرف والا، سب سے عزت والا۔ ان للہ اہلین من الناس، رب کا گروہ، رب کا لشکر، اولئک حزب اللہ، الا ان حزب اللہ هم الفائزون هم المفلحون، لوگوں رب کا لشکر، غالب ہونے والا، کامیاب ہونے والا، کتب اللہ لاغلبن انا ورسلی وان جندنا لهم الغالبون، رب فرماتا ہے میں غالب، میرے لشکر غالب آئیں گے، میرے لشکروں کو کوئی شکست نہیں دے سکتا، ان کی ہواؤں کو کوئی نہیں دکھتا۔ وہ لشکر ہیں کون بھائی؟ میں آپ نے آج کی مختصر سی نشست میں جائزہ لینا ہے، کیا میرا شمار رب کے لشکروں میں آتا ہے؟ کیا رب کی قوم جو ہے، جو رب کی فیملی ہے، وہ فیملی کون سی ہوتی ہے، اور یہ اعزاز انسان کس کام سے پا سکتا ہے؟ تاجدار کونین علیہ السلام کے لب ہلے، صحابہ حمدن گوش ہو گئے، کیونکہ پیغمبر اصول بتلانے جا رہے ہیں، رب کی فیملی کا، رب کے گروہ کا اللہ کے رسول تعارف کرواتے ہیں۔ اہل القرآن اہل اللہ وخاصتہ، لوگوں قرآن پڑھنے والے، قرآن کی خدمت کرنے والے، قرآن کو سینے سے لگانے والے، قرآن پڑھنے والے، خیرکم من قرأ القرآن وقرأ، خیرکم من تعلم القرآن وعلم، قرآن کی تعلیم دینے والے، دلوانے والے، سیکھنے والے، سکھانے والے، مقابلہ کرنے والے، کروانے والے، بڑھنے والے، بڑھانے والے، پڑھنے والے، پڑھانے والے، سمجھنے والے، سمجھانے والے۔ جب کسی بزم میں، رزم ہو یا بزم ہو، پاک دل و پاک باز کسی بزم میں بیٹھ کر کے جب قرآن کی باتیں کرتے ہیں، رب ان پہ رشک کرتا ہے، انہیں دنیا میں پریس کانفرنس کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی، ان کے چرچے ساتوں آسمانوں پہ ہوتی ہیں۔ ہم سایہ جبریل امی، بندہ خاکی ہے اس کا نشیمن، نہ بخارا نہ بدخشاں، یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے، حقیقت میں ہے قرآن۔ اہل القرآن اہل اللہ وخاصتہ، لوگوں قرآن کی خدمت کرنے والے، یہ رب کی فیملی ہی نہیں بلکہ رب کا قریبی ترین خاندان ہے، جو ان کو بری نظر سے دیکھتا ہے، رب خود ان کے خلاف اعلان جنگ کر دیتا ہے۔ آپ کس کے پیچھے پڑ گئے؟ آپ کس سٹیٹس کی بات کرتے ہیں؟ آپ کا بیالوجسٹ، آپ فزیالوجسٹ، یہ دنیا کے علوم و فنون پیغمبر کے قدموں کی دھول کا مقابلہ نہیں
کرتے, پیغمبر علیہ السلام کی چوکھٹ کے کیل کا مقابلہ نہیں کرتے, احساس کمتری ہے اور ایک دوسرے کو دیکھ کے رشک کی نگاہ سے فلاں کا بیٹا یہ پڑھ گیا ہے, فلاں کا بیٹا یہ پڑھ گیا ہے. رشک کی نگاہ سے دیکھنا ہے تو اس کو دیکھ جس کو رب بھی رشک کی نگاہ سے دیکھتا ہے. اگر حیرانگی کی نگاہ سے دیکھنا ہے تو اس کو دیکھ جس کو فرشتے بھی حیرانگی کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. جو رب کی فیملی بن جاتا ہے, جو رب کا خاندان بن جاتا ہے, وہ وحدہ لا شریک ہے, اس کا کوئی شریک نہیں, وہ عزت والا ہے. وہ تذکرہ کرنے پہ آئے تو مچھروں کا تذکرہ کر دے, وہ تذکرہ کرنے پہ آئے تو مٹی کا تذکرہ کر دے, وہ تذکرہ کرنے پہ آئے تو کسی کے کتے کا تذکرہ کر دے, وہ تذکرہ کرنے پہ آئے کسی پہاڑ کا تذکرہ کر دے, وہ تذکرہ کرنے پہ آئے کسی شجر حجر کا تذکرہ کر دے. حضرات گرامی قدر وہ عزت دینے پہ آئے جس کو چاہے دے دے. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. عزت کی کنجیاں اس کے ہاتھ میں, ذلت اس کے ہاتھ میں. جس کو وہ عزتیں عطا کر دے اسے ذلیل کوئی نہیں کر سکتا, جسے وہ ذلیل کر دے اسے عزت کوئی نہیں دے سکتا. پیغمبر علیہ السلام سے پوچھا گیا, اے اللہ کے رسول یہ پتہ کیسے چلے گا کہ فلاں بندے کو اللہ عزت دے رہا ہے, فلاں بندے کو اللہ عزت دینے کا اعلان کر چکا ہے, فلاں بندے کے بارے اللہ عزت کا ارادہ فرما چکا ہے. کوئی اصول دے دیجئے, کوئی ریسرچ مت ڈالو جی کہ اسٹوڈنٹ کے حوالے سے جو سوال ہیں ان کا جواب عنایت فرما دیجئے. تاجدار کونین علیہ السلام نے فرمایا اپنے دل کو دیکھ, اگر اس دل میں قرآن کی محبت پیدا ہوتی جائے, قرآن کی خدمت کا جذبہ پیدا ہوتا جائے, قرآن پڑھنے کو جی چاہتا چلا جائے, اپنی اولاد کو, اپنی نسل کو, اپنی زندگی کو, اپنی سانسوں کو قرآن کے لیے وقف کرنے کی امنگ, جذبہ, ولولہ, ہم انگڑائی لیتا چلا جائے تو سمجھ لے عرش والے نے تجھے عزتیں دینے کا فیصلہ کر لیا. عزتیں رب کے لیے, الا ان العزت للہ ولرسولہ وللمؤمنین. لوگوں عزتیں رب کے لیے در در پہ مانگتے پھرتے ہیں. اغیار سے مٹی کے چراغ اپنے خورشید پہ پھیلا دیے سائے ہم نے, دوسروں کے دروازوں پہ دنیا کی خاطر لوگ در در دھکے کھاتے ہیں. تاجدار کونین علیہ السلام نے فرمایا من قرأ القرآن وسأل من اللہ. جو قرآن مجید پڑھتا ہے اس کا حق بنتا ہے کہ رب سے سوال کرے, چونکہ رب نے اپنے اوپر اس بات کو حق کر لیا ہے کہ قرآن پڑھنے والا جو بھی مجھ رب سے مانگے گا میں رب اس کو عطا کروں. آپ علیہ السلام نے اپنے ایک صحابی کو نصیحت فرمائی, میرے صحابی جب قرآن پڑھا کر تو قرآن کی تلاوت کر کے عرش والے کے دربار پہ ہاتھ اٹھا لیا کر, اس کی چوکھٹ پہ اپنی جیبی پھیلا لیا کر, اپنا دامن پھیلا لیا کر, اپنی جھولی پھیلا لیا کر. قرآن پڑھنے والا جو کہتا جاتا ہے اللہ کرتا جاتا ہے, جو مانگتا جاتا ہے اللہ دیتا جاتا ہے, اللہ عزت دیتا ہے, اللہ روزی دیتا ہے, اللہ روٹی دیتا ہے, اللہ مکان دیتا ہے, اللہ دکان دیتا ہے. انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها. یہ قرآن اتنی بڑی چیز ہے, رب نے اسے پہاڑوں پہ پیش کیا, پہاڑوں نے انکار کر دیا, اللہ جی ہم اٹھا نہیں سکتے. عرش والے نے آسمانوں پہ پیش کیا, آسمانوں نے, آسمان بڑے مضبوط ہیں, 500 سال کی موٹائی ہے. حضرات گرامی قدر یہ مضبوط ترین آسمان قرآن کو اٹھانے سے انکار کر دیتے ہیں. رب اس قرآن کو زمین پہ پیش کرتا ہے, زمین اس کو اٹھانے سے انکار کر دیتی ہے. وَحَمَلَهَا الْإِنسَانِ. اللہ انسان کو طاقت دیتا ہے, انسان کو قوت دیتا ہے. انسان رب کے کاغذوں میں آسمانوں سے زیادہ مضبوط ہے, پہاڑوں سے زیادہ مضبوط ہے, زمین سے زیادہ عظیم ہے, پراپرٹی سے زیادہ عظیم ہے, خزانوں سے زیادہ عزت والا ہے. جس چیز کو نہ پہاڑ اٹھا سکے, نہ آسمان اٹھا سکے, نہ زمین اٹھا سکی. وَحَمَلَهَا الْإِنسَانِ. رب نے وہ چیز جو زمین اپنے لیے بالکل بہت بڑی چیز سمجھ رہی تھی, لیکن ساتھ ساتھ اس کو احساس تھا کہ مجھ سے سنبھالی نہیں جائے گی, یہ رب کی خاص امانت ہے, یہ رب کا خاص انعام ہے, یہ عرش والے کا خاص فضل ہے. زمین نے ہاتھ کھڑے کیے, آسمانوں نے ہاتھ کھڑے کیے, پہاڑوں نے ہاتھ کھڑے کیے. میرے نوجوان, اسی گاؤں سے آنے والے میرے بزرگ, میرے چھوٹے بھائی, میرے عزیز, میرے دوست, پردے میں بیٹھنے والی, اس مرکز عثمانیہ میں تشریف لانے والے, اس جمع غفیر میں اپنے بیٹے بھائی کی بات کو سماعت فرمانے والوں, جو اتنی بڑی چیز اٹھا سکتا ہے جسے رب کا قرآن کہا جاتا ہے, وہ کون سی چیز ہے جو رب قرآن کی برکت سے بندوں کو عطا نہیں کر سکتا.
اذا قرأت القرآن فاسأل اللہ، جب تو قرآن کی قرات کرے دعا مانگا کر، ہاتھ اٹھا لیا کر، اللہ عزتیں دے گا، کوئی تجھے ذلیل نہیں کر سکے گا، کوئی تجھے پریشان نہیں کر سکے گا۔ یا اہل القراء، یا معاشر القراء، اے قرآن پڑھنے والوں کے گروہ، اے قرآن پڑھنے والوں کی جماعت، تم رب کے لاڈلے ہو، رب تم سے پیار کرتا ہے، تم رب کے لاڈلے ہو، رب کے نزدیک تمہارا مقام ہے، تمہاری حیثیت ہے۔ اپنی راتوں کو قرآن کی تلاوت سے، اپنے معمورے کو قرآن کی تلاوت سے آباد کرنے والوں، تمہارے پڑھنے پڑھانے کی وجہ سے دنیا کا نظام باقی ہے، کائنات کا نظام باقی ہے، کائنات کا سلسلہ باقی ہے۔ تو نہ مٹ جائے گا ایران کے مٹ جانے سے، نہ شامع کو تعلق نہیں پیمانے سے، ہے آیا یو رشتہ دار کے افسانے سے، پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے، اثر نو رات ہے دھندلا سا ستارہ تو ہے، کشتی حق کا زمانے میں سہارا تو ہے۔ مدینے والے آمنہ کے لال ایک رات بیٹھے امت مسلمہ کے بارے میٹنگ کرتے کرتے لیٹ ہو جاتے ہیں، ابوبکر صدیق موجود ہیں، حضرت عمر فاروق رضوان اللہ علیہ مجمعین سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑنے کے لیے آتے۔ ایک گھر کے قریب سے گزر ہوتا ہے، گھر کے اندر قرآن پڑھنے والا قرآن پڑھ رہا ہے، قرآن پڑھا کریں، اسے الماری میں رکھنا نہیں ہے، اس کی تلاوت کرنی ہے، اس کی تلاوت کرنے والے کو اجر اللہ دیتا ہے، عزتیں اللہ دیتا ہے، وقار اللہ دیتا ہے۔ قرآن پڑھنے والا پڑھ رہا ہے، آمنہ کے در یتیم سید الکونین والآخرین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہر جاتے ہیں، محبت سے اس کا قرآن سنتے ہیں، وہ پڑھتا ہے، آپ سبحان اللہ کہتے ہیں، وہ پڑھتا ہے، پیغمبر الحمدللہ کہتے ہیں، اس نے اپنے جی میں، اسے نہیں معلوم دیوار کے پیچھے صاحب قرآن کھڑے ہیں، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی کھڑے ہیں، دیوار کے پیچھے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ فگن ہیں، تشریف فرما ہیں، جلوہ فرمائے، وہ اپنی مرضی سے پڑھتا رہا، مدینے والے تھکاوٹ کے باوجود سنتے رہے، آمنہ کے در یتیم کھڑے رہے، اس نے اپنی مرضی سے قرآن کی تلاوت۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس غلام نے دعائیں مانگنا شروع کی، وہ اپنے گھر میں بیٹھا دعائیں مانگ رہا ہے، اس کے قرآن کی تلاوت کی برکت دیکھیے۔ آمنہ کے در یتیم دیوار کے باہر کھڑے ہو گئے، بار بار یہ کہہ رہے ہیں آمین آمین، اور مانگ تجھے اللہ عطا کرے گا، اور کہتے اللہ تجھے دے گا، تو نے قرآن پڑھا ہے نا، مانگ اللہ سے، لے لے اللہ سے، تو دعا مانگ رہا ہے اللہ دے رہا ہے، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم آمین کہہ رہا ہوں، تو مانگتا جائے گا، اللہ تجھے دیتے جائیں گے۔ آج پریشانیاں ہیں بازار میں، مارکیٹ میں، دکان میں، انویسٹر پریشان، مزدور پریشان، اور ہم اپنی پریشانیوں کے حل کے لیے کبھی مغرب کو دیکھتے ہیں، کبھی مشرق کو دیکھتے ہیں، کبھی ایس مارکیٹ کے انڈیکس دیکھتے ہیں، کبھی ڈالر کا ریٹ دیکھتے ہیں، کبھی اپنا روپیہ دیکھتے ہیں، کبھی بینک بیلنس دیکھتے ہیں، کبھی زمین دیکھتے ہیں، کبھی میراث دیکھتے ہیں، کبھی پھل دیکھتے ہیں، کبھی جائیداد دیکھتے ہیں، کبھی پراپرٹی دیکھتے ہیں، کبھی ذخیرہ دیکھتے ہیں، کبھی فصل دیکھتے ہیں۔ حالات خراب ہیں، فصل اچھی ہو جائے شاید حالات سدھر جائیں، حالات خراب ہیں، فلاں بچہ تنخواہ بھیج دے شاید حالات درست ہو جائیں، حالات خراب ہیں، حکومت چلی جائے شاید حالات درست ہو جائیں۔ عرش والے کا رسول پیغمبر علیہ السلام جب پریشانی آتی اعلان کیا جاتا، ارے ہنا یا بلال، بلال مجھ محمد کی آنکھیں ٹھنڈی کرو صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ کو پریشانی آئی ہے، میری طبیعت کو کچھ پریشانی آئی ہے، فسبح بحمد ربک وکن من الساجدین۔ اے پیغمبر جب پریشانی آئے اور جب تیرے دل کو کوئی تکلیف پہنچے، وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، ہمیں معلوم ہے کہ یہ لوگ جب تجھے تکلیف پہنچاتے ہیں تو تیری طبیعت پریشان ہو جاتی ہے۔ اے میرے حبیب، اے میرے مصطفیٰ، جب تجھے پریشانی آئے، میں عرش والے نے پریشانیوں کا حل اپنے قرآن میں رکھا ہے، وضو کر کے مصلی پہ کھڑا ہو کے میرے قرآن کی تلاوت تو شروع کر دیا کر، تیری پریشانیاں میں عرش والا دور کر دیا کر۔ آج ہزاروں سائڈیں تو نظر آ رہی ہیں پریشانی کے سلوشن کے لیے، پریشانی کے حل کے لیے، قرآن پھر نظر نہیں آیا، قرآن پھر نہیں پڑھا۔ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، اسے پڑھو تو پتہ چلے گا کہ عرش والے کا قرآن کہتا ہے روزی روٹی دکان کے اندر نہیں ہے، جتنی روزی روٹی تم کو ملنی ہے، جس جس دانے کا، جس جس لقمے کا، جس جس پانی کے گھونٹ کا عرش والے نے تم سے وعدہ کر رکھا ہے، وہ ساری روزیاں عرش والے نے آسمانوں میں محفوظ کر رکھی ہے۔
وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، تمہارا رزق آسمانوں میں ہے، جس کا تم سے وعدہ کیا گیا وہ وہاں سے اترتا ہے، جہاں سے قرآن آیا ہے وہ وہاں سے آتا ہے، جہاں سے عرش والے نے یہ کتاب ہدایت نازل کی ہے۔ عزیزان گرامی، وہ قرآن پڑھنے والا پڑھتا ہے، اندر پھر دعا مانگنا شروع کر دیتا ہے، آمنہ کے لال آمین آمین آمین، اور مانگ اور مانگ اور مانگ، وہ مانگتا جاتا ہے، اسے معلوم نہیں کہ میرے بارے دعائیں ہو رہی۔ رحمت کائنات علیہ السلام عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کاش مجھے بھی اس طرح اچھی طرح قرآن پڑھنا آ جائے۔ جو قرآن اچھا پڑھتا ہے مدینے والا اسے پسند کرتا ہے، آسمان سے فرشتے اس کو سننے کے لیے اترتے ہیں، کاش مجھے بھی اس طرح پڑھنا آ جائے۔ ابھی سوچ ہی رہا تھا کہ یہ بخت بیدار کون ہے؟ تاجدار کونین علیہ السلام نے فرمایا جو چاہتا ہے محمد اور محمد کا رب صلی اللہ علیہ وسلم اس سے محبت کرے، اسے چاہیے کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے لہجے میں قرآن کی تلاوت کیا کرے، وہ حجازی لہجہ ہو، وہ مقامات ہوں، یہ کمبینیشن ہے انہی لہجات کا جو لہجات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین چھوڑ کر کے گئے۔ روایت ہو، درایت ہو، سلسلہ سند ہو، اعراب ہو، زبر ہو، زیر ہو، پیش ہو، آپ حیران ہو جائیں عرش والے نے اس کی ایک ایک چیز کی حفاظت کی ہے۔ جب یہ کتاب نہیں رہے گی، کائنات نہیں رہے گی، کائنات مٹ جائے گی، عرش والے نے پیغمبر کی زبان سے یہ اعلان کروایا لا تقوم الساعة حتی لا یقال اللہ اللہ۔ لوگوں جب تک قرآن پڑھنے پڑھانے والے دنیا میں موجود ہیں قیامت نہیں آئے گی، تباہی نہیں آئے گی، بربادی نہیں آئے گی، دنیا نہیں مٹے گی۔ یہ ہو جائے گا مسلمان مٹ جائیں گے، فلاں ہو جائے گا، فلاں ملک تباہ ہو جائے گا، بربادی اترے گی، نہ بھائی نہ، بالکل نہیں۔ دنیا تب مٹے گی جب رب اپنا قرآن اٹھائیں گے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام میرے دل میں پیدا ہوا۔ یہ شاباش کا پروگرام ہے، سب سے بڑی شاباش کا حقدار حافظ قرآن ہے، قاری قرآن ہے، اس کے بعد حدیث پڑھنے والے کا درجہ ہے، پڑھانے والے کا درجہ ہے، پھر اس کے جو منطبق منسلک علوم ہیں ان کو سیکھنے سکھانے والوں کا درجہ ہے۔ آمنہ کے در یتیم کو، سلطان الاولین والآخرین کو دیکھو، شاباش دی ہے۔ ابو بکر صدیق کے دل میں شوق پیدا ہوا، عمر فاروق کے دل میں شوق پیدا ہوا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں صبح صبح اٹھا اور اپنے دامن کو ایسے لپیٹ کر کے اچھی طرح سمیٹا بھی نہ، میں چلا گیا کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کو مبارکباد دے کر کے آؤں کہ عرش والے نے تیرا قرآن پسند کیا ہے، مدینے والے نے محبت کا اظہار فرمایا، دعائیں تو نے مانگی ہیں، سید الاولین والآخرین نے تیری دعاؤں پہ آمین کہا ہے۔ میں اپنی جلد صبح اپنی جانب سے اپنی طرف سے صبح اٹھ کے بروقت گیا، بڑی جلدی سے گیا، لیکن جب میں نے جا کے دروازہ کھولا تو دیکھا ابو بکر صدیق مجھ سے پہلے وہاں موجود تھے۔ اے ابو بکر، جب بھی خیر کے میدان میں ہم نے تیرے ساتھ دوڑ لگائی ہے تو جیت جاتا ہے، ہم سب کے سب ہار جاتے ہیں۔ یہ سنت صدیقی ہے رضی اللہ تعالی عنہ، یہ سنت فاروقی ہے کہ قرآن پڑھنے والے کو اس کو شاباش دی جائے، اس کا حوصلہ بڑھایا جائے۔ جس کے رستے میں فرشتے پر بچھاتے ہیں، ہم خاکیوں کی کیا مجال ہے، اس کے بارے دل میں کینہ رکھیں، اس کی چغلی کریں، اس کی غیبت کریں۔ امام شافعی رحمہ اللہ نے قاری قرآن کو شعائر اللہ میں شمار کیا ہے، یہ رب کا شعیرہ ہے۔ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى القلوب، جو ان شاعر کی عزت کرتا ہے، یہ پرسنل فیملی ہے، یہ پروٹوکول والا خاندان ہے، اس کے سینے میں رب کا قرآن ہے، یہ عزت والا ہے، یہ کرم والا ہے، یہ فضل والا ہے، اور جو اس کی عزت کرتا ہے اس بندے کے تقوی کی دلیل ہے کہ قرآن پڑھنے والے کی عزت کر رہا ہے، اس بندے کے ایمان کی دلیل ہے کہ قاری قرآن سے محبت کر رہا ہے، حافظ قرآن سے وفا کر رہا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ بیٹا ڈاکٹر آیا ہے، رنگ برنگے کھانے پک گئے ہیں، اگر کوئی قاری مسجد سے 20-22 ہزار روپے تنخواہ لینے والا آیا ہے، یہ مسیطڑ آ گیا ہے، زبان پہ سلوٹیں پڑ گئی ہیں، چہرے پہ سلوٹیں پڑ گئی ہیں، اگر تو اپنے چہرے پہ سلوٹیں ڈالتا ہے، تیری حیثیت کیا ہے، تیرا مقام کیا ہے؟ پیغمبر کی بارگاہ میں ایک نبینا صحابی قرآن سے محبت کرنے والے آئے، آبا
عبس وتولى ان جاءه الاعمى وما يدريك لعله يزكى او يذكر فتنفعه الذکرى. ذکرى پہ الف لام جہاں آ جائے اس سے مراد قرآن ہوتا ہے، اس سے مراد کلام اللہ ہوتا ہے، اس سے مراد رب کی نازل کردہ آیات ہوتی ہیں، اس سے مراد قرآن کے پارے ہوتے ہیں، اس سے مراد قرآن کے رکوع ہوتے ہیں. اے میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تیری بزم کے اندر ایک نبینا غلام آیا، الذکرہ، قرآن سے نفع حاصل کرنے والا، قرآن سے محبت کرنے والا. تیری جبین پہ ناگواری کے ہلکے سے اثرات ظاہر ہوئے. اے میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں رب نے قانون بنا دیا ہے کہ قرآن پڑھنے والا غریب خاندان سے تعلق رکھتا ہو یا امیر خاندان سے تعلق رکھتا ہو، اس کی عزت کا معیار اس کی امیری یا غریبی نہیں ہے. اس کی عزت کا معیار صرف یہ ہے کہ اس کے سینے میں رب کا قرآن ہے، اس کی زبان پہ کلام اللہ کی تلاوت ہے. حضرات گرامی قدر عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے جب حضرت نافع کو طلب فرمایا تو حضرت نافع سے پوچھا کہ مکے کی گورنری کس کو دے کر کے آئے ہو، یہ عزت یہ عروج والا منصب کس کو تفویض کر کے آئے ہو، کس کو سونپ کر کے آئے ہو؟ تو جواب آیا تھا میں نے یہ عبد الرحمن ابن ابزہ کو یہ مقام، یہ کروفر، یہ مکے کی عزت سرداری وقار والی سیٹ میں نے ان کو سونپی. لوگ بڑے حیران ہوئے کہ حضرت نافع نے عبد الرحمن ابن ابزہ نامی شخص کو مکے کا گورنر بنا دیا. کائنات کی ساری عزتیں اکٹھی ہو جائیں، مکے کی دھول کے پائے پا سک نہیں. حضرات گرامی قدر اتنی عزت، اتنا مقام، اتنا پروٹوکول. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے ہیں یا نافع من عبد الرحمن ابن ابزہ، عبد الرحمن ابن ابزہ کون ہے جس کو مکے کا گورنر بنا کے آئے، جسے بلد امین کی کرسی سونپ کر کے آئے؟ مولم من موالینا یا امیر المومنین. اے امیر المومنین، وہ ہمارے نوکروں کا نوکر ہے، ہمارے چاکروں کا چاکر ہے، ہمارے غلاموں کا غلام ہے، ہمارے ملازموں کا ملازم. ابے ملازموں کے ملازم کو مکے کی گورنری کی سیٹ، کائنات کی عزت اور عروج اور وقار والی مسند کس لیے سونپ پائے؟ یا امیر المومنین ہوا قارئ لکتاب اللہ، میں یہ عزت والی سیٹ اس غلام کو اسی لیے دے آیا ہوں کہ وہ رب کے قرآن کو بڑا اچھا پڑھتا ہے. ہمارا حال کیا ہے؟ ہمارے منہ پہ 12 بج جاتے ہیں قاری دیکھ کے، مسیتڑا آ گیا ہے، قاری آ گیا ہے. لوگوں سنو، اپنے بیٹے کی اس بات کو یاد رکھنا. تاجدار کونین علیہ السلام نے فرمایا اللہ ایک دن اعلان فرمائیں گے، جبریل یجے فی الارض، جاؤ زمین پہ جاؤ، اور اگر پوری کائنات کے کسی کونے خدرے میں میرے کلام کا کوئی لفظ ہے تو اسے اٹھا کے لے. دنیا موجود ہوگی، روس چین کے سرمائے، یہ بنگلے، یہ گاڑیاں، یہ شیش محل، یہ شان. ان تنصر اللہ ینصرکم، رب تمہاری مدد تب کرے گا جب تم رب کی مدد کرو گے. رب کمزور نہیں، رب کی مدد کیا ہے؟ رب کے بندوں کی مدد، دین کی مدد، دین کی نصرت. یہ کثرت نہیں مانگتی، اخلاص مانگتی ہے. یہ کثرت نہیں مانگتی، سچائی مانگتی ہے. یہ کثرت نہیں مانگتی وہ ادائے دل بری ہو یا نوائے آشکارنا، جو دلوں کو فتح کرے وہی فاتح زمانہ. یجے فی الارض، جبریل جاؤ زمین پہ جاؤ. اگر کائنات کے حفاظاً حفلاً اڑا کسی جنگل کے اندر کوئی قرآن کا صفحہ ہے، جاؤ اٹھا کر کے لے کے آؤ. دنیا کے پاس پیسہ بڑا آ گیا ہے اور حدیث مصطفیٰ ہے تقیع الارض یوم القیامہ، قرب قیامت زمین الٹیاں کرے گی. کمثل الذھب والاسطوان والفضہ، زمین کو جب الٹی آئے گی اس الٹی میں سے سونے کے ستون باہر آئیں گے، چاندی کے ستون باہر آئیں گے. زمین الٹیاں کرے گی، سونا نکلے گا. زمین الٹیاں کرے گی، چاندی نکلے گی. زمین الٹیاں کرے گی تو حدث اخبارہا اذا زلزلت الارض زلزالہا واخرجت الارض اثقالہا. یہ سینہ قرید کر کے اپنے بوجھ نکال باہر کرے گی، یہ ہلے گی، ہل کے دکھائے گی. شام کے علاقوں میں سونے کے پہاڑ پانیوں سے نمودار ہوں گے، لوگوں کے پاس سونا کثرت سے آ جائے گا. لوگ جب دیکھیں گے کہ مال و ملال اخیر ہو گیا ہے، ٹیکنالوجی کی اخیر ہو گئی ہے، دنیا بڑی اکٹھی کر لی ہے، کوئی لبرل ایتھیسٹ بے دین اس کا جی جائے گا کہ دیکھیں ذرا قرآن کو بھی دیکھ لیں. لوگ کہتے ہیں کہ قرآن بھی کوئی کتاب
کتاب ہے، ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اس کی تفسیر کر کے جو واقعہ بیان کیا میں اس کا ترجمہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ لوگ الماریوں میں سے قرآن اٹھائیں گے، ورقے موجود ہوں گے، لفظ موجود نہیں ہوں گے، ورقے موجود ہوں گے، حروف موجود نہیں ہوں گے، اللہ حرف اٹھا لے گا، اللہ الفاظ اٹھا لے گا۔ وَأَلْيَنَ الرِّيحُ، اور کائنات کی نرم ترین ہوا لوگوں کی بغلوں کے نیچے سے گزرے گی، اور جس کے دل میں رائی بھر قرآن کی محبت ہوگی اللہ اس کو بھی اٹھا لے گا۔ جبریل رو کر کے پوچھیں گے اے اللہ اپنے کلام کو واپس اٹھوا کیوں رہے ہو، یہ اوراق اکٹھے کروا کیوں رہے ہو؟ اللہ فرمائے گا جبریل میرا کلام اٹھا لاؤ، میں رب نے دنیا کو ختم کرنے کے ارادے کر لیے۔ لوگ بھاگیں گے اپنے گھر کو چھوڑ کے، اپنی کوٹھی کو چھوڑ کے، عرش والا اعلان کرے گا لا ترکزو، پجو نا، ورجعوا الی ما اترفتم فیہ ومساکنکم، اونا کوٹھیاں چ بہو، اونا صوفیاں تے بہو، میں رب نے تاڑے کو کچھ سوال کرنے ہیں، میں رب نے تم سے کچھ پوچھنا ہے کہ دنیا کو تباہی سے میرے غلام نے بچایا تھا یا تیری کوٹھی نے بچایا تھا؟ میرا فلاں رشتہ دار نہ ہوتا تو میرے ساتھ یہ ہو جانا تھا، میرا فلاں تعلق نہ ہوتا تو میرے ساتھ یہ ہو جانا تھا۔ اگر تیرا قرآن کے ساتھ تعلق ہے تجھے کچھ نہیں ہو سکتا۔ لا تقوم الساعة حتى لا يقال اللہ اللہ، جب تک رب کا قرآن باقی ہے قیامت نہیں آئے گی۔ یہ قرآن پوری کائنات کو قیامت سے بچا سکتا ہے، تیرے گھر کو قیامت سے کیوں نہیں بچا سکتا؟ یہ قرآن پوری کائنات کو تباہی سے بچا سکتا ہے، تیرے گھر کو تباہی سے کیوں نہیں بچا سکتا؟ یہ قرآن پوری کائنات کو مٹنے سے بچا سکتا ہے، تیرے بچے کے مستقبل کو مٹنے سے کیسے نہیں بچا سکتا؟ تو اندھیر سمجھتا ہے؟ اور پیغمبر کی بارگاہ میں ایک آنے والے نے آ کے کہا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں سارا دن محنت کرتا ہوں، میں سارا دن مزدوری کرتا ہوں، ہاتھوں پہ چھالے پڑ گئے، یہ سارا دن بیٹھ کے یہاں قرآن پڑھتا رہتا ہے، اسے بھی کہو محنت کرے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا تھا اللہ کا ترزق بھی، میرے صحابی تجھے یہ کس نے کہا ہے کہ روزیاں محنت کرنے سے ملتی ہیں؟ تو یہ کس نے کہا ہے کہ جو کتنے مزدور کرنے والے جن کی مزدوریاں بڑے بڑے لوگ کھا گئے؟ لعلک ترزق بھی، مزدوری تو کرتا ہے لیکن عرش والا روٹی تجھے اس لیے دیتا ہے کہ تیرا بھائی یہاں بیٹھ کے قرآن پڑھتا ہے۔ تنصرون وترزقون، مولوی ہے، مسیحڑ ہے، فارغ ہے، یہ کائنات کو نظام کو باقی رکھنے والا حیات جاودانی کا سنہرا دیا ہے۔ تجھے کیا فکر ہے گل دلے سدچا کے بلبل کی، تو اپنے پیرہن کو چاک تو پہلے رفو کر لے۔ تمنا آبرو کی ہے اگر گلزار ہستی میں تو کانٹوں میں الجھ کر زندگی کرنے کی خو کر لے۔ صنوبر باغ میں آزاد ہے، پاپائے گل بھی انہی پابندیوں میں حاصل، آزادی تو کر لے۔ جب جبریل علیہ السلام سارے اوراق اٹھا کے لے جائیں گے، زمین ہلے گی، ہلائے گی، ہوا منصورہ، توجہ، لوگ ہوا کے پتنگے کل فراش المبسوس اذا وقعت الواقعہ لیس لوقعتها کاذبہ، الحاقۃ ما الحاقہ، القاریۃ ما القاریہ۔ اور آج زمین کا نیچا اوپر، اوپر کا نیچے، پہاڑ ہوا کے گالے بنا کے اڑا دیے گئے، زمین کے منہ پہ تھپڑ مار مار کے زمین کا چہرہ تبدیل کر دیا گیا۔ والسماوات وبرزوا للہ الواحد القہار، اے میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا، تجھ سے پوچھتے پہاڑوں کا کیا بنے گا، تو انہیں بتا دے ان پہاڑوں کو جس طرح روئی گوندی جاتی رب گوند کے رکھ دے گا، فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا، اللہ توڑ کے رکھ دے گا، اللہ مروڑ کے رکھ دے گا ان پہاڑوں جیسی بلڈنگیں بنانے والوں کو۔ لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، نظر کو خیرہ کرتی ہے چمک عصر حاضر کی، یہ سنائی مگر جھوٹے نگوں کی ریزہ کاری ہے۔ والذین کفروا فتعسا لهم واضل اعمالهم، جو میرے قرآن سے دور ہیں میں رب توڑ کے رکھ دوں گا، میں رب مروڑ کے رکھ دوں گا۔ عزتیں میرا قرآن پڑھنے والوں کے لیے ہیں، جب تک یہ باقی ہیں سمندر باقی ہیں، جب تک یہ باقی ہیں ستارے باقی ہیں، چاند باقی ہیں، زمین باقی ہے، زمان باقی ہے، مکین باقی ہے، مقام باقی ہے، ازل تیرا ابد تیرا، یقین پیدا کرے غافل مغلوب گماں تو ہے، پرے ہے چرخ نیلی فام سے منزل مسلمہ کی، ستارے جس کے گرد راہ ہوں وہ کارواں تو ہے،
حضرات گرامی قدر یہ پیغمبر علیہ السلام کی بات کو پڑھنے پڑھانے والوں کی وجہ سے یہ روشنیاں ہیں، یہ تبکناکیاں ہیں، یہ تابناکیاں ہیں، یہ درخشندیاں ہیں۔ کائنات اندھیر ہو جائے گی، زمین ہلے گی اور کائنات خاک آلود ہو جائے گی، سب مر جائیں گے، سب مر جائیں گے، سب مٹ جائیں گے۔ اللہ ملک الموت سے پوچھیں گے یا ملک الموت من باقیہ، ملک الموت کون کون باقی ہے؟ یا ربانی، اے میرے پروردگار، انا عبدک رذیل بین یدیک، میں تیرا کمینہ ترین بندہ تیرے سامنے سر جھکائے ہوئے، اللہ میں باقی بچا۔ والانسان یموتون، سب انسان مر گئے، والملائکۃ ماتت، فرشتے مر گئے، والجن یموتون، اللہ سب کے سب جن مر گئے، انا بقی وجبریل ومیکائیل واسرافیل، یا ربنا یا ربنا، اسرافیل زندہ ہے، جبرائیل زندہ ہے، اسرائیل زندہ ہے، اقبض ارواحہن یا ملک الموت واقبض روح جبرائیل ومیکائیل واسرافیل واسرائیل، اے ملک الموت چل جا کے جبریل کی روح قبض کر، اسرافیل کی روح قبض کر، اسرائیل کی روح قبض کر، ان بڑے بڑے فرشتوں کی روحیں قبض کر لے۔ وقبض ارواحہن، ان سب کی روحیں قبض کر لی جائیں گی، اللہ جبریل کی روح بھی قبض کر لی، اللہ سب مر گئے، اللہ مٹ گئے، اللہ روشنیاں ختم ہو گئی، اللہ کائنات کا حلیہ تبدیل ہو گیا ہے، اللہ کوئی شے نہیں، تبدل الارض غیر الارض، زمین کو کسی اور شکل میں تبدیل کر دیا گیا ہے۔ ہاں یا ملک الموت من بقی، اے ملک الموت اب اور کون کون باقی ہے؟ انا عبدک رذیل بین یدیک، اے اللہ میں تیرا کمینہ بندہ، میں زندہ، سب مر گئے۔ اعلان ہوتا ہے موت یا ملک الموت، اے ملک الموت تو بھی مر جا۔ من هو حي؟ أين الجبارون؟ أين المتكبرون؟ أين الملوك؟ أين أبناء الملوك؟ أين الجبابرة؟ أين أبناء الجبابرة؟ أين المتكبرون؟ أين المتشدقون؟ أين المتفيهقون؟ وہ زبان چبڑ چبڑ کر کے میرے کاریوں پہ آوازیں المتشدقون کہاں ہیں؟ زمین مجھے بتا، میں تیرا رب تجھ سے پوچھتا ہوں، بڑے بڑے کلغیوں والے جابر کہاں ہیں؟ این الجبابرہ، این ابناء الجبابرہ، ان کی نسلیں کہاں ہیں جو کہتے تھے یہ یہاں مٹھا اگلا کینڈٹھا؟ زمین میں تیرا رب تجھ سے پوچھتا ہوں، این اشجارک، تیرے درخت کہاں ہیں؟ این انہارک، تیری نہریں کہاں ہیں؟ تیرے باغات کہاں ہیں؟ زمین مجھے جواب دے۔ سب کہاں چلے گئے؟ محلات کہاں ہیں؟ بڑی بڑی ہاؤسنگ سوسائٹیاں، بڑے بڑے سٹیٹس والے محلات، بڑی بڑی مضبوط بلڈنگیں، سریا، بجری، سیمنٹ، زمین کچھ نظر نہیں آ رہا، کہاں چلے گئے؟ اللہ صاحب مٹ گئے، اللہ صاحب مٹ گئے، سورج بے نور ہو گیا ہے، وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ، آسمان کی چمڑی ادھیڑ کے رکھ دی گئی ہے، سمندروں میں آگے اور الاؤ بہکا دیے گئے ہیں، وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، آج اللہ صحائف منتشر کر رہا ہے، آج لوگوں کو ان کی اوقات یاد کروا رہا ہے۔ اے زمین مجھے بتا کائنات کہاں ہے، اس میں رہنے والے لوگ کہاں ہیں؟ اللہ سب مٹ گئے۔ اگلا سوال آتا ہے، زمین مجھے بتا مٹے کیوں ہیں؟ تو حدث اخبارہا، آج زمین بولے گی، بدکاری کرنے والے بدکار، زمین بولے گی، جس ٹکڑے پہ بیٹھ کے بدکاری کرتا ہے بولے گی، اے قاری قرآن جس چپے پہ بیٹھ کے قرآن پڑھتا ہے یہ بولے گی، اے عالم دین جس اسٹیج پہ بیٹھ کے رب کا نام لیتا ہے بولے گا، تیری ٹائلیں بولیں گی، تیرا قالین بولے گا، تیری چادر بولے گی، تیرے ہاتھ بولیں گے، تیرا انگ انگ بولے گا، تیرا چپا بولے گا، تیرے بال بولیں گے۔ تو حدث اخبار، یہ ہوائیں بولیں گی، فضائیں بولیں گی، زمین اپنے داغ رب کو دکھائے گی، ہلے گی، ہل کے دکھائے گی، بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا، آج زمین اپنا بوجھ ہلکا کر رہی ہے۔ اے اللہ مجھ پہ ظلم ہوتے رہے، تیرا قرآن موجود تھا میں پھٹی نہیں، اللہ مجھ پہ زیادتیاں ہوتی رہی، قاری موجود تھے میں پھٹی نہیں، اللہ ڈاکے ہوتے رہے اللہ پھٹی نہیں، اللہ ظلم ہوتے رہے اللہ ہلی نہیں، اللہ میں جذب کرتی رہی، اللہ ظلم سہتی رہی، اللہ برداشت کرتی رہی۔ اللہ کلو شیء عندہ بمقدار، ہر چیز کا تیرے ہاں ایک اندازہ ہے، ہر شے کی ایک حد ہے۔ اللہ میرے
صبر کی بھی ایک حد تھی، صبر کے پیمانے کی بھی ایک حد تھی۔ اللہ عزتیں لوٹتی رہی، قرآن پڑھنے والے موجود تھے، مجھے ان کا منہ مار جاتا تھا، اللہ میں ہلتی نہیں تھی۔ پہاڑ موجود تھے، اللہ میں ہلتی نہیں تھی۔ تیرا کلام موجود تھا، اللہ میں ہلتی نہیں تھی۔ کسی کونے خدرے میں بیٹھ کر کے اے رب اپنے فرشتوں سے پوچھ لے، جب تک کائنات میں تیرا نام لینے والا ایک شخص بھی باقی تھا میں حیا کرتی تھی۔ اور کمینے سمجھتے تھے شاید ہماری وجہ سے دنیا قائم ہے، یورپ سمجھتا تھا شاید ہماری فحاشی کی وجہ سے دنیا کا نظام قائم ہے، ٹیکنالوجسٹ سمجھتا تھا شاید میری ٹیکنالوجی کی وجہ سے دنیا کا نظام قائم ہے۔ ٹیکنالوجی موجود ہے، دنیا موجود ہے، عزت وقتی طور پہ نظر آنے والی موجود ہے، سونا چاندی موجود، اور ہر چیز کو زمین نے اپنے سینے کو گھیر کر کے ہلا کر کے ڈھیر لگا کے رکھ دیے۔ اللہ سب موجود تھے جب تک تیرا نام لینے والے موجود تھے، اللہ میں ہلتی نہیں تھی، نظام تباہ نہیں کرتی تھی، میں برباد نہیں کرتی تھی۔ عرش والے جب تیرا نام لینے والے چلے گئے پھر میں ہلی، میں نے ہل کے دکھایا، میں نے بتایا دنیا کو، لوگوں دنیا کی مضبوط بلڈنگوں نے تمہارے مکانوں کو گرنے سے نہیں بچایا تھا، اگر تم تباہی سے بچے تھے تو فلاں قرآن پڑھنے والے کی وجہ سے بچے تھے، فلاں پیغمبر کا فرمان سنانے والے کی وجہ سے بچے تھے۔ 4 آنے کا مکان بنا کے پٹے خاں سمجھے، اور توجہ ہر اس بھائی کے لیے صلاح عام ہے، یاران نکتہ داں کے لیے جو مولویوں کو سمجھتا بھی یہ کوئی نویش ہے، نہ سیاست میں ان کا کوئی حصہ ہے، یہ باہروں آ گئی ہے، کوئی مخلوق نوی، کوئی تیسرے آسمان سے، اور نہیں بھائی یہ نظام اللہ نے بنایا اپنے قرآن کے لیے، اپنے محمد کے فرمان کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب یہ اٹھ جائے گا اللہ کائنات کو ہوا بنا کے اڑا دیں گے، تجھے معلوم ہو جائے گا اوقات کس کی ہے، تجھے معلوم ہو جائے گا وزن کس کا ہے۔ بے مایا نہ ہویا کر، احساس کمتری کا شکار نہ ہوا کر، احساس جاوید نہ رکھا کر۔ تاجدار کونین علیہ السلام نے حدیث سنے، آخری بات مکمل کروں، سرخ سلیوٹ کروں ان بچوں کے والدین کی خدمت میں جنہوں نے اپنے بچے اس مرکز میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے وقف کر رکھے ہیں۔ اللہ ان کے والدین کی قبر منور فرمانے کے پیغمبر کی زبانی وعدے فرما چکا ہے۔ موضع صوت فی الجنہ خیر من الدنیا وما فیہا، ایک حدیث سن لیں، کسی وقت کام آئے گی انشاءاللہ۔ جنت کی ایک گیٹھ جگہ، سوت کوڑا چھانٹا، موضع صوت فی الجنہ خیر من الدنیا وما فیہا، کائنات اور کائنات سے قیمتی۔ آپ گوگل پہ جائیں نا، گوگل پہ جا پہ کلک کریں گلیکسی وے کے سسٹم کو، آپ وہاں دیکھیں خربوں گلیکسیز ہیں، خربوں گنی نہیں گئی، ان گلیکسیز میں ایک ہماری گلیکسیز ہے، چھوٹا سا نقطہ ہے، اس کا نام ہے ملکی وے۔ اس کو جب کھولتے ہیں اس میں اربوں خربوں سیارے، اور بعض سیارے ایسے ہیں جو زمین سے 50 ارب گنا بڑے ہیں، 50 سیارے، ملکی وے کلسٹر، سپر کلسٹر، یہ بڑا سسٹم۔ پھر ان سیاروں میں ایک چھوٹا سا سیارہ، یہ زمین، اس زمین میں تیرا چھوٹا سا بر اعظم، اس چھوٹے سے بر اعظم میں تیرا چھوٹا سا ملک، تیرے چھوٹے سے ملک میں تیرا چھوٹا سا صوبہ، تیرے چھوٹے سے صوبے میں تیرا چھوٹا سا شہر، چھوٹے سے شہر میں چھوٹا سا محلہ، چھوٹے سے محلے میں چھوٹی سی گلی، چھوٹی سی گلی میں چھوٹا سا مکان، چھوٹے سے مکان میں چھوٹا سا کمرہ، چھوٹے سے کمرے میں چھوٹا سا بیڈ، اور چھوٹے پہ بیڈ پہ تیری چھوٹی سی ذات، اور چیلنج خدا کو کرتا پھرتا۔ موضع صوت فی الجنہ خیر من الدنیا وما فیہا، اے قرآن پڑھنے والے قرآن پڑھ کے رب سے مانگ۔ میرے صحابی ایک دور آئے گا قرآن پڑھنے والا قرآن پڑھ کے دنیا سے مانگے گا، اے میرے صحابی ان میں سے نہ ہو جانا جو رب کا قرآن پڑھ کے دنیا سے مانگتے ہیں۔ رب کا قرآن پڑھ کے تو رب سے جو مانگے گا رب تجھے دے گا۔ موضع صوت فی الجنہ خیر من الدنیا وما فیہا، ایک گیٹ جگہ بھائی، بلش چھانٹا کوڑا، جنت کی کل کائنات سے بولیں قیمتی، مشرق مغرب سے، ہفت اقلیم سے، چین روس سے، امریکہ افریقہ یورپ سے، ایک گٹ جگہ جنت کی قیمتی۔ بخاری کی روایت ہے پیغمبر کے جملے، ایک گٹ جگہ جنت کی کل کائنات سے قیمتی۔ آج اللہ عزتیں دے رہے ہیں، پروٹوکول دے رہے ہیں،
قرآن پڑھنے والا آیا اقرا وارتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا فإن منزلتک عند آخر الآیہ. اللہ قرآن پڑھنے والوں کو کہتا پڑھتا جا اور چڑھتا جا، ہر آیت پہ تیرے درجے بلند ہوں گے. صحابی کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک آیت پڑھنے پہ درجہ بلند ہوتا ہے، ایک درجے سے دوسرے درجے کا فرق کتنا ہے؟ مدینے والے نے فرمایا جتنا زمین سے آسمان کا. اب تم ڈھونڈو اس جیسا امیر آدمی، اے دے مقابلے دا ہون لے کے آؤ. اپنی بڑی گاڑی پہ بیٹھ کر کے سمجھنے والے کہ عزتیں تیرے گھر کی لونڈی ہے، مولوی کو تھوکنے والے اور حقیر سمجھنے والے. لیکن اللہ کا فضل ہے کہ اب تو اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو شعور دے دیا ہے، لیکن ہمارا پھر بھی حق بنتا ہے کہ ان کی چاکری کریں، قرآن پڑھنے والوں کی. ہم ملازم ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو میں نے بکھری بے ترتیب اور بے ربط سی باتیں آپ کی خدمت میں پیش کی ہیں، اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے. قرآن پڑھنا ہے انشاءاللہ. کوئی بڑھا ہے تامی، کوئی نوجوان ہے تامی، کوئی چھوٹا ہے تامی، کوئی ماں بہن ہے جو بھی ویس فے کدے ماں سانو پڑھایا ادھر نہیں. صحیح کرنا ہے، کوشش کرنی، اسے درست کرنا ہے. پرننسیشن، لوگ انگلش غلط بولیں نا تو کہتے تلفظ غلط ہے، تو یہ جو ہے وہ افریقی لہجہ امریکی لہجہ نہیں بنا. اس کی بڑی بڑی فیسیں بھرتے ہیں، لیکن قرۂ اکرام تو قرآن مجید کی ادائیگی فری میں درست کرواتے ہیں. ان ربک یعلم انک تقوم ادنی من ثلثی اللیل ونصفہ وثلثہ وطائفۃ. ٹائم زیادہ تو نہیں ہوگا؟ وہ تو زیادہ گیا. میں آیت دائرہ میں ترجمہ کرتا ہوں. آپ کا رب جانتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے حبیب، آپ کے رب کو معلوم ہے کہ آپ ساری رات نفل پڑھتے ہیں. یا علم، وہ جانتا ہے انک تقوم ادنی من ثلثی اللیل ونصفہ وثلثہ، آدھی رات تیسرا حصہ نفل پڑھتے ہو. نفل فیس بک والے سنیں، سوشل میڈیا پہ جیو سما پہ ٹائم ضائع کرنے والے سنیں، اخبارات کا ٹائم ضائع کرنے والے جی حالات حاضرہ سے آگاہی بڑی ضروری ہے. رب سے آگاہی نہیں، حالات حاضرہ کو روتا ہے. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تیرا رب جانتا ہے کہ تیری وَطَائِفَةٌ مِّنَ الَّذِينَ مَعَكَ، اور تیرے اوپر ایمان لانے والوں کا جو گروہ ہے، جو جماعت ہے، ان کی رات نفلوں میں گزرتی ہے. رات نفلوں میں گزرتی. واللہ یقدر اللیل والنہار، اللہ کے پاس دن اور رات کے صحیح اندازے ہیں. علم ان لن تحصوہ، اسے معلوم تھا کہ تم رات اور دن کا صحیح حق ادا نہ کر سکو گے. فتاب علیکم، اللہ نے تم پہ توجہ کی، اللہ نے تمہیں معاف کیا. تیسرا حصہ نفل پڑھے ہیں، کوئی بات نہیں. آدھی رات نفل پڑھے ہیں، ٹھیک ہے. آدھی رات اور رات کے تین حصے تم نے نفلوں میں گزارے ہیں. فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، قرآن پھر بھی تم نے پڑھنا ہے اور جتنا ہو سکے اتنا پڑھنا ہے. ہم کئی دن قرآن کو ہاتھ نہیں لگاتے، ہماری راتیں نفل پڑھنے میں گزرتی. اللہ نفل پڑھنے والوں کو کہہ رہا ہے کہ تمہاری راتیں نفلوں میں گزری، تم نے قرآن پڑھنا ہے. عَلِمَ أَن سَيَكُونُ مِنْكُمْ مَرْضَىٰ، مجھے معلوم ہے کہ تم میں سے کئی بیمار بھی ہو جاتے ہیں. وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، مجھے معلوم ہے کہ تم میں سے فضل اللہ لوگوں نے دکانیں کھولنی ہیں، مارکیٹنگ کرنی ہے، بزنس کمانا ہے. میں نے پیٹ لگایا ہے، روٹی کمانی ہے، مجھے اللہ کو علم ہے. وَآخَرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، تم میں سے کئی فوجیوں نے اپنے ملک کی سرحدوں پہ حفاظت کرتے ہوئے جہاد کرنا ہے، دفاع کرنا ہے، جاننے دینی، سینے پہ توپوں کے گولے برداشت کرنے. ٹھیک ہے، تم نے ساری رات دشمن سے جنگ کی ہے، تمہارا سینہ گولیوں اور زخموں سے چور ہے. فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ، قرآن پھر بھی پڑھنا ہے، اس کی قرات پھر بھی کرنی ہے، اس کی تلاوت پھر بھی کرنی ہے. اللہ قرآن پڑھنے پڑھانے والوں میں ہمارا شمار فرمائے. اور جنہوں نے یہ انتظام کیا، جس بھائی نے خواب میں بھی اس کے بارے اچھا سوچا، اللہ سب کے لیے، سب کی نسلوں کے لیے صدقہ جاریہ بنائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.